ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عزیز دوستو اور گرامی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. جسم کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، میاں بیوی کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت. یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے یہ گنا نعمتوں سے نوازا ہے. یہ جو سارے احسانات رب العالمین اور خالق کائنات کی ہمارے اوپر ہے، ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ ہم رب العالمین کا شکریہ ادا کریں. یہ نعمتیں جو ہماری طرح طرح کی نعمتیں جو گن نہیں سکتے، گنتی سے بعد انگنت نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کا شکریہ بجا لاتے اور اللہ رب العزت کی تعریف کرتے، گن گاتے، بجائے اس کے کہ رب کی تعریف کرتے ہم نعمتیں پا کر نہ جانے کون کون سے کام میں مست ہو گئے. آپ جائزہ لیجیے سماج کا، جس کے پاس دولت ہے وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ناجائز خرچ، رنگ رلیاں، شراب نوشی، عیاشی، مستیاں. جن کو جسم کی نعمت ہے، نوجوان ہے، اس سے دیکھیے وہ کس کام میں لگایا ہوا ہے جسم کو. جس کے پاس آنکھ ہے، جو اندھا نہیں، جس کے پاس آنکھ ہے وہ آنکھ سے کون سا کام لے رہا ہے؟ دیکھیں، فلم دیکھنے میں، غلط چیزوں کو دیکھنے میں، برائی کو دیکھنے میں. جس کے پاس ہاتھ اور پیر کی نعمت ہے، آپ ان سے انہیں دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ہاتھ اور پیر کی نعمت کی، وہ اعضاء و جوارح کی نعمت کو کس کام میں لگائے. رب العالمین جو نعمتیں دی تھی، اس نعمت کا ہم کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور کتنا ہم اللہ رب العزت کا شکریہ بجا رہے ہیں. ہم تو دوسرے راہ پر لگ گئے، نعمتیں پا کر غلط راہ پر لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مقدس میں کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں زیادتی کی چاہت نے ہلاک و برباد کر دیا. زیادتی کی چاہت نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا. جب ہمیں غربت تھی تو ہم کنٹرول میں تھے، جب ہمیں غریبی ملی تھی، لاچاری تھی، بے بس تھے تو رب کو یاد کرتے تھے، دعا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. لیکن جب ہمیں نعمت ملی تو ہم اپنے راہ سے ہم بدل گئے، ہٹ گئے، ہمارا نظریہ بدل گیا، ہماری طرز زندگی، طرز معاشرت اور زندگی کا طریقہ بدل گیا، ہر کام ہمارا بدل گیا. جبکہ ہمیں رب کی نعمتوں پر شکریہ بجا لانا چاہیے تھا. تو اے دولتی دنیا پر فخر کرنے والوں اور اپنی دولت پر، جائیداد پر، بنگلوں پر اور دنیا کی چیزوں پر، فانی چیزوں پر اترانے والوں، ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سب چیزیں دری کی دری رہ جائے گی. اگر کچھ کام آئے گا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ، ہمارا عمل ہوگا، چاہے اچھا ہو چاہے برا عمل ہو. ہم جتنی دولتیں اکٹھی کرنے دری رہ جاتی ہے، جس دن ہمیں موت آتی ہے ہمارا ہم سے بنگلہ چھوٹ جاتا ہے، ہماری ہم سے بیوی چھوٹ جاتی ہے، ہم سے ہمارے بچے چھوٹ جاتے ہیں، ہمارے دوست جدا ہو جاتے ہیں، دنیا ہم سے رخصت ہو جاتی ہے. جس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، دنیا کی محبت سے ہمیں اللہ سے، دین سے اور دین پر چلنے سے ہمیں روک رکھی ہے، وہ دنیا ہم سے چھوٹ جاتی ہے، داغے مفارقت دے جاتی ہے، ہم سے جدا ہو جاتی ہے. یہ دنیا ہماری ہم سے جو محبت کرتے ہیں، یہ دنیا ہم سے بے وفائی کرتی ہے، ہم سے جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور رب کی نعمتوں کا گن گائیں. میرے بھائی، ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے مثالی عورت. عورت کی کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر عورت ایک بہترین اور سوسائٹی کے لیے بہترین
کائنات کے رب کی طرف سے ہمیں ایک انمول تحفہ دیا گیا، اور جو نیک عورت ہو وہ دنیا کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ شادی کے موقع ہی پر ہمارے لیے شرط لگائی گئی کہ جب ہم شادی کریں تو نیک عورت کا انتخاب کریں تاکہ ہماری زندگی بہترین زندگی، ہمارے جب زندگی کی شروعات ہو تو ایک بہترین زندگی کی شروعات ہو۔ اگر ہم فاجرہ فاحشہ اور بدبخت لڑکی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں، ہماری زندگی اسی دن سے خراب ہوتی چلی جائے۔ اس لیے اسلام نے زندگی کی جب شروعات کی تو نیک عورت کے ذریعے، دنیا کی سب سے بہترین چیز حدیث کے اندر کہا گیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا انتخاب کیجیے۔ اور جو نیک عورت ہوتی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ عورت خود اپنی جگہ پر صنف نازک کہا گیا ہے۔ صنف نازک، یہ نازک ترین قسم ہے، مخلوقوں میں سب سے نازک ترین قسم۔ ہم اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے چال ڈھال کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے کچھ چیزوں کو دے کر عورتوں کو لبھا لیتے ہیں، یہ صنف نازک ہے۔ اپنی عورتوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہوؤں کو ہمیں کنٹرول میں، تعلیم کے ذریعے، ہمیں ہدایات کے ذریعے اپنے گھروں میں رکھنا ہے۔ صنف نازک کو سمجھ کر کے چلنا ہے۔ اور جو عورتوں کے رہبر ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، انہیں تو اپنی نگرانی میں رکھیں عورتوں کو، کیونکہ یہ صنف نازک ہے۔ عورتوں کا قدم بہک جاتا ہے، عورتوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، برائیاں دیکھتی ہیں، زمانے کو دیکھتی ہیں، لچک دیکھتی ہے تو عورتیں ڈگمگا جاتی ہیں۔ خصوصاً عورتوں کو نرمی سے، غیر مردوں سے، اجنبی مردوں سے نرمی سے بات کرنا، میٹھی بات کرنا، یا جو ہے گھر سے بغیر اجازت اور بلا محرم بازاروں کا رخ کرنا، یا جو ہے میلے اور کھیلوں میں جانا، یا عورتوں کا تن یا چست یا جسم کی آزر کو نمایاں کرنے والا جو ہے لباس لگانا، یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو عورتوں کو فتنے میں ہی نہیں بلکہ فحش کاری میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں زنا تک پہنچانے والی ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو خصوصاً جو ہے ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے، انہیں ایسے اسباب، ایسے سامان اور ایسے کاموں سے بچانا ہے جو ہمیں زنا تک لے جاتا ہے۔ خصوصاً خاص طور سے جب عورت کا شوہر، جب بیوی اور جب عورت کا شوہر گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کہیں دور دراز ہزاروں میل سفر کر کے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اور اپنے پیچھے بیوی کو گھر میں اکیلے چھوڑتا ہے، اس وقت بیوی کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس وقت بیوی کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے بیوی پاک باز ہے، پارسا ہے، نیک ہے، اچھی خوبی والی ہے، اچھے کردار والی ہے، مثالی عورت ہے، جنت کی خوبیوں والی ہے۔ اس عورت کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ شوہر کے غیبانے میں اپنے مال کی، اپنے عزت کی، اپنے آبرو کی، اپنے جسم و بدن کی، اپنی خوبصورتی کی اور شوہر کے تمام حقوق کی وہ کیسے حفاظت کرتی ہے، کیسے وہ دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، صنف نازک کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ قرآن کی، حدیث کی یہ باتیں اپنے گھر کی عورتوں تک پہنچانی ہے اور انہیں کنٹرول میں رکھنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سے صفات اور وہ کون سے کام ہیں جنہیں انجام دے کر ایک عورت اچھی عورت بن سکتی ہے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے صالح، مومنہ اور مسلمہ عورت بن سکتی ہے۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہیں پا کر ایک عورت بہترین بہن بن سکتی ہے، بہترین ماں بن سکتی ہے، بہترین بہو بن سکتی ہے، بہترین خاتون بن سکتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ خاتون جنت بن سکتی ہے۔
عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت کا اور جو ہے بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، وسیع مغفرت اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جہاں ایک مرد مثالی مرد بن سکتا ہے، جہاں ایک مرد اپنی بیوی کے لیے مثالی شوہر بن سکتا ہے، وہی خاتون اسلام اپنے شوہر کے لیے بہترین اور مثالی جو ہے اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی بن سکتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے مثالی عورت، اب عورت کے عنوان سے ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کی اس آیت کے اندر مسلمان عورت اور جو ہے مثالی عورت یا کہہ لیں جنتی عورت کی پہلی صفت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ عورت مسلمان، ان المسلمین والمسلمات، وہ عورت مسلمان ہو۔ اپنے سماج میں، سوسائٹی میں یہ تصور ہے کہ کسی نے اپنا نام عائشہ رکھ لیا، کسی نے اپنا نام خدیجہ رکھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے، کسی کا باپ دادا مسلمان ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کا کردار مسلمانہ ہو، جس کا گفتار مسلمانہ ہو، جس کی زندگی کے اندر اسلام کی تعلیمات پائی جاتی ہو، جس کی زندگی میں اسلام نہیں چل جائے کہ خدیجہ اور عائشہ اور مریم رکھ دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث جبریل کے اندر جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی ہے۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکات دو، رمضان کا روزہ رکھو، اور اگر طاقت ہے تو حج کرو۔ یہ جہاں مسلمان مردوں کے لیے وہاں مسلمان عورتوں کے لیے یہی اسلام کی تعریف ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کی ان باتوں پر چلتا ہے، ان باتوں کو فالو کرتا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جو عائشہ ہو، جو خدیجہ ہو، نماز نہیں پڑھتی ہے، برہنہ لباس لگاتی ہے، اسلامی تعلیمات پر نہیں چلتی ہے، رمضان کا روزہ باری رکھتا ہے، دولت ہوتے ہوئے حج نہیں کر پاتی، اور جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی، اللہ کے دربار اللہ کی سجدہ ریز نہیں ہوتی ہے، جی جائے کہ خدیجہ ہو، عائشہ ہو، مریم ہو یا کوئی بھی نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام کی باتوں پر وہ عمل کرتی ہو، وہ اللہ کو مانتی ہو، رسول اللہ کو مانتی ہو، اسلام کی تمام باتوں پر وہ چل رہی ہو۔ کسی شاعر نے کہا، خلق نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خلق نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں دل کو، اپنے زمین کو، اپنے آپ کو اندر سے مسلمان بنانا ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ، زبان سے اللہ کا کلمہ، زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لیکن دل تصدیق نہیں کر رہا ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے، کلمے کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے، ہم اس پر چل کر کے نہیں دکھا رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی صفت اس کے اندر کہ خاتون اسلام جو ہے وہ مسلمان ہو، اسلام کی چیزیں، اسلام کے ارکان، اسلام کی باتیں اس کے اندر پائی جائے۔ دوسری صفت قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مثالی عورت اور خاتون جنت، یا کہہ لیں ایک جو ہے مومنانہ یا جو ہے ایک مثالی عورت، مثالی بیوی کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان پایا جائے، ایمان والی عورت۔ اور ایمان کی تعریف اسی حدیث جبریل کے اندر یہ ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ کہ ایمان یہ ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دین پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کی 6 باتیں ہیں۔ جس خاتون کے اندر یہ 6 باتیں پھوٹ کر کے پائی جائے، پختہ اور صحیح انداز میں پائی جائے، وہی عورت مسلمان مومنہ ہو سکتی ہے، وہی مسلمان عورت اس کے اندر ایمان کی رمق پائی جائے گی۔ لیکن اگر ان باتوں سے کوئی عورت آئی ہے، خالی ہے اور ان باتوں سے دور ہے، وہ مومنہ نہیں ہو سکتی ہے، چاہے مسلمان نہ ہو، وہ مومنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان والی عورت
الحاد والوں کی طرف، ہم جو ہے اشتراکیت پسندوں کی طرف، جو لوگ ملحد ہوتے ہیں، رب کو نہیں مانتے، کہتے نہیں دنیا اپنے آپ بن گئی، اس کی طرح نہیں، ہم مسلمان کی طرح اللہ کی وجود کا تسلیم کرتے ہیں، خدا ہے، رب ہے، اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی وجود کو تسلیم کریں گے، پھر اس بات پر ایمان لائیں گے کہ اسی اللہ نے، اسی رب نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس پوری کائنات کا خالق مالک، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں مخلوقات سے لے کر زمین و آسمان سے لے کر اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العزت، اس چیز پر ایمان لانا پڑے گا، وہی حاکم ہے، وہی تدبیر کرنے والا، وہی پوری دنیا کا انتظام اور اصلاح کرنے والا ہے، اس پر ایمان لائے گا۔ اور ظالم شوہر مل جاتا ہے اس عورت کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، جب ایک عورت کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی رہتی ہے، اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، وہ رب پر سے بھروسہ اٹھا لیتی ہے اور باباؤں کی طرف، مزاروں کی طرف، درگاہوں کی طرف اور جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف توجہ کر لیتی ہے۔ تو ایمان کی باتوں میں عورتیں جو کہ صرف نازک ہے، اس کا اعتقاد بھی بہت کمزور ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ناراض ہو جاتی ہے، معمولی باتوں سے متاثر ہو جاتی ہے اور معمولی باتوں سے اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اسی لیے صرف نازک کو ہے سنبھال کر کے رکھنا ہے، ایمان کی ان باتوں کو اپنے عورتوں کے اندر کوٹ کر کے تعلیم کے ذریعے ہمیں عورتوں کے اندر پیوست کرنا ہے، تاکہ ہماری عورت، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیویاں اور مسلمان خاتون اس کے اندر ایمان کی باتیں مضبوطی سے پیوست ہو جائیں۔ اور جب ایمان کی بات آتی ہے تو مثال ذہن میں آ جاتی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا تذکرہ زبان میں آ جاتا ہے، ایمان کے بدلے میں انہیں شہید کر دیا گیا، ایک طرف ایمان تھا، دوسری طرف سزائیں تھی، ایک طرف ایمان تھا، دوسری طرف شہادت تھی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو گلے لگایا، شہادت کو ترجیح دی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، دشمنان اسلام نے، کفار نے اور اسلام کے دشمن نے نیزہ مار کر کے شہید کر دیا، ایمان کے بدلے قربانی کو ترجیح دیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، وہ تھی ایمان والی، ایسا ایمان والی عورت بہت مشکل سے ملے گی، اگر ایسا منظر، ایسے حالات ہماری ماں بہنوں، ہماری عورتوں کی طرف پیش ہو جائے، ایمان ڈگمگ ہو جائے۔ میرے بھائی، ایمان کی جب بات آتی ہے تو فرعون کی بیوی کا نام یاد آتا ہے، فرعون کی بیوی کا نام یاد آتا ہے، فرعون کے محل میں کس چیز کی کمی نہیں تھی، کس چیز کی، کون سا عیش نہیں تھا، کون سا آرام نہیں تھا، فرعون کا محل اپنے آپ کو بے تاج بادشاہ کہنے والا، خود کو خدا کہنے والا، دنیا کا حاکم کہلانے والا، لوگوں سے غلامی کروانے والا، لوگوں سے سجدے کروانے والا، لوگوں سے خود کو خدا کہلوانے والا، اس کے محل میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن قربان جائیے فرعون کی بیوی پر سارے عیش و آرام کو، دنیا کی تمام عیش عشرت کو، تمام آرام کو لات مار کر کے ایمان کو گلے لگاتی ہے، دنیا کی تمام دولت کو ٹھکرا دیتی ہے اور جنت کے محل کو اپناتی ہے، رب سے دعا کرتی ہے، یا بار اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے اور مجھے فرعون سے، اس کے عمل سے اور ظالموں سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ تحریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے، فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے، وہ رب سے دعا کرتی ہے، یا خدا، یا الہی، تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، دنیا کے عیش و آرام کو، فرعون جیسے دولت کے بے تاج بادشاہ اور اتنے بڑے امیر شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، لات مارتی ہے اور جنت کے لیے جو ہے ترستی ہے، دعا کرتی ہے اور جو ہے رب سے کہتی ہے فرعون کی ظلم سے ہمیں نجات دے۔ قرآن کی اسی آیت سے پہلے دو پیغمبروں کی بیوی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے ایمان کو ٹھکرایا، انہوں نے پیغمبر کی رسالت کو ٹھکرایا، رب پر ایمان لانے کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بیوی ہونے کے بعد جہنم رسید کیا، جہنم پیغمبر کی بیوی، تعجب کی بات ہے، پیغمبر کی بیوی اور جہنم میں، تو ایمان سے اگر محروم ہو تو پیغمبر کی بیوی ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان غرق کر دیا گیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو پیغمبر کی بیوی بھی ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے جہنم رسید ہوئی۔ اگر ہماری بیویاں اور اگر مسلمان عورت اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کا بھی حال کیسا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی بیوی کا یہ حال ہو سکتا ہے، تو اگر ہماری عورت ایمان سے محروم ہو، ایمان سے دور ہو، تو اس کا بھی ٹھکانہ وہی جہنم قرار پائے گا۔ اس لیے اپنی عورتوں کے اندر ایمان کی صفت
की कोई जिम्मेदारी नहीं, औरतों ही की सारी जिम्मेदारी होती है। मेरे भाई, शौहर की जिम्मेदारी अपनी जगह पे बड़ी जिम्मेदारी है। शौहर बीवी के नाज रखने, उसके बिस्तर, उसका खाना, उसका दवा दारू, उसके घर का, उसके जो है जिंदगी का, उसके तमाम लवाज़िमात का इंतजाम करता है। बाल बच्चों से लेकर के पूरी जिंदगी का इंतजाम करने वाला शौहर होता है। शौहर की जिम्मेदारी बड़ी होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी का निगरान बनाया, जिम्मेदार बनाया। इस हैसियत से औरत अपने शौहर की जो है इताअत करे और अपने शौहर की जो है खिदमत करे, उसकी बात माने, उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल करे, शौहर की बातों के हिसाब से चले, शौहर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाए, और शौहर के दुख सुख में काम आए, उसके काम में मदद करे। खुसूसन जब शौहर को ये हुक्म दे, फौरन उसकी ताबेदारी करे, उसकी बात माने। शौहर का मकाम मर्तबा क्या है, हदीस के जरिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक हदीस के अंदर आया है कि अगर इंसान के लिए सजदा जायज होगा तो औरतों को हुक्म दिया जाता है कि अपने शौहर का सजदा करें। कितना बड़ा दर्जा दिया गया। और उसी हदीस में है कि अगर शौहर के सर से लेकर के पैर तक खून बह रहा हो और इस खून में पीप और पसीना और गंदगी बह रही हो और औरत अपनी ज़बान से चाट करके इस पीप और इस खून को साफ करे, फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। शौहर का वो मकाम। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से पूछते हैं कि तुमने शादी कर ली? औरत कहती हाँ मैंने शादी कर ली। तो फिर आप पूछते हैं कि तुम्हारा मामला शौहर के लिए कैसा, तुम कैसा सलूक करती हो शौहर के साथ? बीवी कहती है कि शौहर की तमाम बात मानती हूँ, जो कहते हैं सारी बातें करती हूँ, इल्ला है कि जिस बात की ताकत नहीं होती है छोड़ देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो शौहर का ख्याल करो, शौहर की बात मानो, इसलिए कि शौहर के साथ सलूक और मामला ही तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम का सबब बनेगा। अगर तुमने शौहर का ख्याल किया, उसकी बात मानी, उसके साथ अच्छा सलूक किया, जन्नत में जाएगी। अगर तुम्हारा मामला शौहर के साथ पूरा होगा तो तुम जहन्नम में जा सकती हो। तो शौहर का ये दर्जा है। लेकिन फिर भी अगर शौहर जालिम मिल जाए, अगर जो है बुरा सलूक करने वाला मिल जाए, अगर शौहर जुल्म ज्यादती करने वाला मिल जाए, फिर भी औरत को सब्र करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी, हम बीवी हैं, बीवी की जिम्मेदारी निभा लें और ये जान लें कि अगर शौहर जुल्म करता है, बीवी सब्र करती है, उस आलम में बीवी को जुल्म के बदले जो है जन्नत मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसका जो है तज़किरा फरमाते हैं। और जो लोग जी औरतें ये कहती हैं कि सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है, शौहर की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फत्तकुल्लाह फिन्निसा, ऐ मर्दों तुम औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। इसलिए हम ये न समझें हम मर्द हैं, हम औरत के लिए हाकिम हो गए, जैसे चाहें जब चाहें और जिस तरीके से चाहें औरत से खिदमत लें, औरत पर जितना चाहें जुल्म करें, जब चाहें उसे मार दें, जब चाहें घर से निकाल दें, जब चाहें बातें सुना दें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर हमने जगह बराबर भी जुल्म किया, आखिरत में हमें जुल्म का सामना करना पड़ेगा और उस जुल्म के पाई का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। आप हाकिम हैं तो हाकिम होने के हिसाब से बीवी की निगरानी, उसके सुख, उसके दुख और उसके चैन, उसकी आराम, उसकी तरतीब, उसकी जिंदगी की सारी चीजों का इंतजाम आपके सर। लिहाजा मर्दों को भी चाहिए कि औरत के हक में अल्लाह ताला से डरता रहे। ये औरत की जो है एक तीसरी खूबी। इसी तरीके से मिसाली औरत की एक चौथी खूबी, एक जन्नती औरत की चौथी खूबी जिसको अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि औरत सच बोलने वाली हो। ये बड़ा अलमिया है कि औरतें बड़ा झूठ बोलती हैं, बहुत झूठ बोलने वाली होती है, एक बात में 10 लगाती है, जो बात नहीं होती हर जगह बयान करती है, और अगर कोई बात उसे कह दीजिए तो उसके पेट में हजम नहीं होता, जहां तहां हर जगह वो बयान करती रहती, कंट्रोल से बाहर होती है। लाख उसे समझा लें, लाख उसकी जबान पे ताला लगाएं, मोहरे लगाएं, औरत खामोश होने वाली नहीं है। एक बात में 10 बार। और उस वक्त औरत को देखें जब झगड़ा होता है, जब लड़ाई हो जाती है, खासतौर से शौहर और जो है बीवी में या समाज में किसी औरत से अगर अनबन हो जाए
تو فرعون